السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، معراج میں ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ اللہ سے روبرو آپ نے ملاقات کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو امام الانبیاء، سید الانبیاء، محبوب کبریا، خلاصہ کائنات، محسن انسانیت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کا فرد، وہ مرد ہو یا عورت، بیٹی ہو یا بیٹا، بوڑھا ہو یا جوان، سب کے بارے میں فرمایا کہ جب اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو گویا یہ ان کی معراج ہے۔ اللہ کے روبرو کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے سامنے حاضر ہیں، اللہ ان کو دیکھ رہا ہے، اور تصور یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ لیکن اگر یہ نہ ہو سکے تو اس میں کوئی شک شبے والی بات ہی نہیں ہے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تو ہم کو ہر حال میں، ہر وقت، ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے تصور یہ ہونا چاہیے۔ اور معراج کا مرتبہ کتنا بڑا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے ملاقات کی، اور ہمیں اللہ کی زیارت کا اور اللہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اس لیے نماز کو اہتمام اور خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور اس بات کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ ہماری ذمہ داری ہمارے تمام افراد کے لیے ہے۔ کوشش تو یہ ہو کہ تمام امت نماز کی عادی بن جائے، نماز کی پابند ہو، نمازوں میں خشوع خضوع پیدا ہو، لیکن آخری درجہ کم از کم یہ ہے جو ہمارے ماتحت ہیں، جو ہمارے حکموں کے مطابق چلتے ہیں، جیسے مثلاً بیوی ہے، بچے ہیں، اولاد ہے، پوتی پوتے ہیں، اور چھوٹے بہن بھائی ہیں، ان پہ تو آدمی جبراً بھی کام کر سکتا ہے۔ اس لیے اس بات کا خیال کرنا چاہیے۔ آقا نامدار سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنی اولادوں کو نماز کا حکم دو، جبکہ 7 برس کے ہو جائیں، اور نماز نہ پڑھنے پر ان کو مارو جبکہ 10 برس کے ہو جائیں، اور 10 برس کی عمر میں، جب 10 برس کی عمر ہو جائے تو ان کے بسترے بھی علیحدہ کر دو، ایک کو دوسرے کے ساتھ نہ سلاؤ۔ نماز میں جو بھی کچھ پڑھا جاتا ہے، یعنی الحمد شریف اور دوسری صورتیں اور التحیات اور دعائے قنوت وغیرہ، اس کو خوب اچھی طرح سے صحیح کر کے یاد کرنا ضروری ہے۔ نیت کا ہونا، ارادے کا ہونا، وضو قاعدے کے ساتھ ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہیں، جسے ٹھیک یاد ہو اور وہ سمجھتا ہو کہ میں نے اچھی طرح سے یاد کر رکھی ہے، تو وہ بھی اپنے اوپر ہی، اپنی رائے پر ہی اکتفا نہ کرے، بلکہ وہ کسی کو خوب جاننے والے کو سنا دیا کرے، کوئی حافظ ہو، مولوی ہو، کیونکہ اکثر نمازوں میں یاد کرنے کے بعد بھی نماز کی عبارتوں میں غلطی ہوتی رہتی ہے، آدمی کو سہو ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے۔ اس لیے کبھی گاہے گاہے کسی عالم کو، فاضل کو، کسی حافظ کو جو اچھی طرح سے واقف ہو، اس کو جو ہے نماز کی عبارت جو ہے سنا دینی چاہیے۔ اور عبارت میں بھی سین ہے، صاد ہے، طا ہے، تا ہے، ان کا فرق جو ہے وہ خوب دھیان کرنا چاہیے۔ خوب دل لگا کر اچھی طرح سے اچھی نماز پڑھا کریں۔ نماز صحیح ہونے کے لیے بہت سی شرطیں اور بہت ضروری چیزیں ہیں۔ ایک شرط نماز صحیح ہونے کے لیے یہ ہے کہ نمازی آدمی نجاست حقیقی اور نجاست حکمی سے پاک ہو۔
لہذا اب آئندہ انشاءاللہ کچھ اس طرح کی چیزیں بھی بتائی جائیں گی جن سے نماز کا ہونا نہ ہونا، کیونکہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہر کام کے اندر اصول کی پابندی رکھی ہے۔ کھانا بنانا ہے، آٹا آدمی گوندتا ہے تو جتنا پانی آٹے میں پڑنے والا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک ساتھ ڈال دیتا ہے، اگر ایک ساتھ ڈال دے گا تو کبھی آٹا نہیں گنے گا۔ اسی طرح سے سالن بنانا ہے تو سالن بنانے میں جتنا پانی اس میں ڈلنا ہے بھننے کے بعد ڈلے گا، اگر وہ سارا پانی ایک ساتھ ڈال دے گا تو کبھی ہنڈیا نہیں بنے گی، کبھی مسالہ نہیں بن پائے گا۔ ایسے ہی آدمی ڈرائیوری کرتا ہے، کتنی ساری شرائطیں ہوتی ہیں، لال بتی پہ نہیں رکنا وہ قصور ہو جاتا ہے، کبھی پارکنگ سے الگ جو ہے کھڑے ہونے میں دقت ہو جاتی ہے، کبھی پارکنگ پہ کھڑے ہونے میں دقت ہو جاتی ہے۔ بہرحال آپ لوگ سب واقف ہیں کدھر کو جانا ہے، کدھر کو مڑنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ سب چیزوں کے اصول ہوتے ہیں، اور یہ تو نماز جو ہے یہ تمام کاموں میں سب سے زیادہ محتمم شان عمل ہے، اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ شیطان کو دھتکارا گیا سجدے کے نہ کرنے پر، اور یہی سجدہ ہے جس کو ہم روزانہ چھوڑ دیتے ہیں یا ہم بے احتیاطی سے کرتے ہیں، کوے کی طرح ٹھونگ مار کر جو ہے ہم نماز پوری کر لیتے ہیں۔ تو اس کو جو ہے ہمیں سیکھ کر، سمجھ کر، احتیاط کے ساتھ، خوب دل لگی کے ساتھ اچھی طرح سے نماز کو ادا کرنا ہے، کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے جس کا آخرت میں سب سے پہلے سوال ہوگا۔ بندہ دنیا سے جب جاتا ہے تو نمازی کے روح نکالنے والے، قبض کرنے والے فرشتے اور ہوتے ہیں، اور غیر نمازی کی روح قبض کرنے والے فرشتے اور ہوتے ہیں۔ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوتی ہے۔ اگر نماز کی حفاظت کی ہوگی، نماز کی احتیاط کی ہوگی تو چھوڑ دیا جائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہیں سے اس کی آسانیاں جو ہے پیدا ہو جاتی ہیں، جب وہ منکر نکیر کے سوالوں کے جواب جو نمازی ہوگا وہ صحیح طور سے دے دیتا ہے تو یہیں سے اس کے لیے راحت ہو جاتی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ سب مسلمین، مسلمات، مومنین، مومنات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ کے توسل سے قبر کو جنت کا سبز باغ بنائے۔ اللہم آمین ثم آمین، اللہم آمین ثم آمین۔